نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحديث الرابع والثلاثون من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواہ مسلم. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے. اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھیے. ان ابی سعید، ابو سعید جو کنیت ہے، الخدری، خدری ان کی نسبت، رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، قالا وہ کہتے ہیں، سمعت میں نے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول آپ فرماتے تھے، من جو کوئی، رآ دیکھے، منکم تم میں سے، منکرن کوئی منکر، کوئی برائی. منکر کا لفظی معنی ہے جس چیز کا انکار کیا جائے، ناٹ ایکسیپٹیبل. فلیغیرہ پس چاہیے کہ وہ تبدیل کر دے اس کو، یعنی اسے روک دے. فإن لم يستطع پھر اگر وہ استطاعت نہ رکھتا ہو، ایسا نہ کر سکتا ہو، فبلسانہ تو اپنی زبان کے ساتھ اسے روکے. فإن لم يستطع پھر اگر وہ نہیں استطاعت رکھتا، فبقلبہ تو اپنے دل کے ساتھ. وذالک اور یہ اضعف الایمان ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، سب سے کمزور ایمان ہے. اب آپ میرے پیچھے ریپیٹ کیجئے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان. اب اس حدیث کو عربی میں سنیے اور فگر آؤٹ کیجئے کہ کیا بولا جا رہا ہے. النهي عن المنكر من الإيمان. ایمان کے بارے میں عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ چند الفاظ کے زبان سے دہرا دینے یا پھر دل میں اس کا یقین کر لینے کا نام ہے، جبکہ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے، اور پھر عمل سے بھی ہے. ایمان جبھی مکمل ہوتا ہے جب یہ تینوں شرائط پوری ہوتی، جب دل، زبان، ہاتھ، یہ سارے جوارح جو ہیں یہ ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں یا ایک ہی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، کہ جو زبان کہے وہ دل بھی یقین کر رہا ہو، اور جس کا دل یقین کرے پھر انسان کے ایکشن میں بھی وہی چیز ہو. اور اگر ان کے درمیان کنٹراڈکشن پائی جاتی ہے تو یہ چیز ایمان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو حدیث کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی مومن کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے اس پر خاموش ہو کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے. ایکشن obviously ہاتھ سے لیا جائے گا. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز کسی غلط جگہ رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، لوگ اس سے اٹک رہے ہیں، گر رہے ہیں، سلپ ہو رہے ہیں، کچھ بھی ان کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو آپ کا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیں. الا یہ کہ کسی ایسے مقصد کے لیے وہاں رکھی گئی ہے جو آپ کو معلوم نہیں اور آپ اس کو اپنی مرضی سے نہیں ہٹا دیں گے بلکہ جس نے رکھی ہے اس سے پوچھ کے ہٹائیں گے. کئی دفعہ تو نا لوگ اپنے کوئی سامان رکھ دیتے ہیں کسی ایسی جگہ پر جہاں
پہلے کوئی رش نہیں ہوتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد بہت لوگ آ جاتے ہیں، تو اس وقت وہاں سے اس کا ہٹانا لازم ہو جاتا ہے. اب اگر آپ مالک کی مرضی کے بغیر ہی اٹھا کے کہیں سے کہیں رکھ دیں گے تو کیا ہوگا؟ تو مشکل پیدا ہو جائے گی. لیکن ان جنرل برائی کو برائی سمجھتے ہوئے کہیں بھی جہاں برائی ہوتی ہے وہ برائی دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے، ان کی دنیا کے لیے، ان کی آخرت کے لیے. تو مومن کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ دوسروں سے تکلیف کو دور کرے. یعنی منکر دراصل کیا چیز ہے؟ وہ چیز جو کرنے والے کو بھی نقصان دے رہی ہے اور جو اس کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی اس سے نقصان اٹھا رہے ہیں، وہ کسی حال میں فائدے کی نہیں، خواہ وقتی طور پر کوئی شخص اس کو اچھا ہی کیوں نہ سمجھتا ہو. تو کوئی چیز جس کا وقتی فائدہ نظر آتا ہو لیکن الٹیمیٹلی نقصان دہ ہو تو اس کو بھی ہٹا دینا چاہیے، اس کو بھی دور کرنا چاہیے. اور جو چیز وقتی طور پر اور لانگ ٹرم دونوں میں نقصان دہ اس کو تو ہر صورت میں فوراً وہاں سے ہٹا دینا چاہیے. پھر یہ کہ یہ صرف دنیاوی اعتبار سے ہی نہیں نقصان دہ بلکہ دینی اور اخروی اعتبار سے بھی نقصان دہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے منکر کا لفظ. اور خصوصاً منکر ان برائیوں کو کہتے ہیں کہ جنہیں شریعت برا کہتی ہے اور دوسری طرف جنہیں عقل بھی برا سمجھتی ہے. تو من رآ منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے. فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے، اگر زبان سے بھی نہیں کسی کو کچھ کہہ سکتا تو دل میں تو برائی کو برا سمجھے ہی. اگر کسی دل میں برائی کے لیے نفرت نہیں تو اس دل میں گویا پھر ایمان بھی نہیں. یعنی منیمم کیا، بیر منیمم کہ جو برائی ہے اسے برا سمجھا جائے، خواہ اس کے خلاف انسان کمزور ہونے کی وجہ سے کوئی ایکشن نہ بھی لے سکے، لیکن برائی کو اچھا سمجھنا ایمان کے منافی. اب اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کیا برا ہے کیا اچھا ہے. اگر ہمیں خود ہی تمیز نہیں ہوگی تو ہم اس کو دور کیسے کر سکیں گے؟ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہماری عقل ہمیں بتا دیتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو اگر انسان علم حاصل کر لیتا ہے، جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو اپنی زندگی سے بھی نکال دیتا ہے اور دوسروں کو جب دیکھتا ہے وہی کام کرتے ہوئے تو انہیں بھی اس سے روکتا ہے، تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث میں جو سنن النسائی کی ہے وہ بھی ابو سعید الخدری ہی سے روایت ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روک دے تو وہ شخص بری ہو گیا، یعنی اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے تو وہ بھی بری ہو گیا. اگر اس قدر طاقت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے تو وہ بھی بری ہو گیا. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، یعنی صرف دل میں برا سمجھنا. تو حدیث کے الفاظ میں سب سے پہلے آ رہا ہے من رآ، من جو کوئی بھی یعنی جو بھی کسی ایسی سچویشن میں ہے، رآ دیکھے. رآ آنکھ سے دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی آنکھ نے دیکھا کہ کوئی ایسا غلط کام ہو رہا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ تو نہیں دیکھتی لیکن کیمرے کی آنکھ دیکھتی اور ایسی چیز کیمرے کے ذریعے آپ کے سامنے آ گئی تو وہ بھی گویا آپ نے خود دیکھا. بعض اوقات کیمرے کی آنکھ تو نہیں دیکھتی مگر کسی شخص نے دیکھا اور اس نے آپ سے بیان کیا اور وہ شخص جو بیان کر رہا ہے وہ بالکل مصدقہ سچی بات کر رہا ہے، اس کو جھوٹ نہیں بول رہا، تو وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. تو رآ سے مراد یہاں جس کو علم ہو گیا، جس کو پتہ چل گیا. ضروری طور پر صرف آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں، کیونکہ ہم ہر چیز صرف آنکھ سے نہیں دیکھتے. کیا جو بھی علم ہم حاصل کرتے ہیں وہ صرف دیکھ کر حاصل ہوتا ہے یا کوئی اور بھی طریقہ ہوتا ہے؟ سن کر، ٹھیک ہے نا. تو کان اور آنکھ دونوں ہی علم کے ذرائع ہیں. تو بعض چیزیں دیکھ کر پتہ چلتی ہیں، بعض اوقات سن کر پتہ چلتی ہیں. ہاں دیکھا تو دیکھا ہوتا ہے لیکن سننے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو شخص سنا رہا ہوتا ہے اس نے خود صحیح نہیں دیکھا ہوتا ہے، اس لیے صرف سنی سنائی پر ایکشن نہیں لینا چاہیے جب تک کہ کسی بات کا یقین نہ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں کوئی خطا اور نافرمانی کی جائے، کوئی غلط کام کیا جائے تو اس میں حاضر اور موجود شخص نے اس کو برا جانا اور اس کا انکار کیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اس گناہ سے غائب رہا اور دور رہا. یعنی مثلاً آپ کے سامنے کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، فار ایگزامپل، اللہ نہ کرے کہ ایسا سین کوئی آپ دیکھے، لیکن بعض اوقات اچانک کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے
اور اب تو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ روز ایسی چیزیں دیکھتے ہیں. تو جب کہیں کوئی ایسا ظلم ہو رہا ہو تو جس شخص نے اس کو دیکھا اور اس کو برا جانا، اس کا انکار کیا، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا یا وہ اس سے دور ہے، بچا ہوا ہے. لیکن جو غائب اور دور تھا، شامل نہیں تھا، سامنے نہیں تھا، لیکن اس نافرمانی کو اس نے پسند کیا، انہوں نے کہا اچھا ہی ہوا ایسا ہو گیا، تو وہ ایسا تھا جیسے وہ اس میں حاضر اور موجود تھا. بعض اوقات ایسا تھا نا، خاندانوں میں سے لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں، یا کچھ خبریں آپ کو ملتی ہیں کہ مثلاً کسی ہسبینڈ نے وائف کو مارا، تو آپ نے یہ خبر سنتے ہی کیا ری ایکشن شو کیا؟ مثلاً اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ فلاں شخص نے فلاں کو مارا ہے اور ظلم سے مارا ہے، تو آپ کے دل میں کیا خیال آنا چاہیے یا کیا آئے گا؟ تو بڑا ظلم ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہوا. آپ زبان سے بھی بول دیتے ہیں، آپ کا دل جو ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہوا، یہ تو اچھا نہیں کیا کسی نے. چاہے جس پر ظلم ہوا وہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہو یا نہ ہو. بعض اوقات وہ شخص آپ کا رشتہ دار نہیں ہو سکتا، لیکن ویسے کوئی جان پہچان کا. اور بعض اوقات آپ اخبار میں خبریں پڑھتے ہیں، آپ ان لوگوں کو جانتے بھی نہیں ہوتے کہ کون ہے، نہ مارنے والے کو جانتے ہیں نہ مرنے والے کو جانتے ہیں، لیکن اس فعل کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یا تو آپ کہیں گے اچھا ہوا، یا آپ کہیں گے برا ہوا، یا آپ کہیں گے سو واٹ، میری بلا سے، مجھ پہ تو نہیں ہوا، میں تو نہیں جانتی، آئی ہیو نو فیلنگ فار دیم. کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہوا تو کوئی نہیں کہے گا، کوئی بھی عقل مند. برا ہوا، عقل مند جو ہوگا یا جس کے اندر احساس اور شعور ہوگا وہ تو کہے گا. لیکن ہمیں کیا، جو بھی ہوا. یہ ایٹیٹیوڈ کیسا ہے؟ یہ بے حس ہونے کا، بے رحم ہونے کا، کوئی بھی ری ایکشن شو نہ کرنے کا، یہ درست نہیں. کیا خیال ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ ہم تو دن میں ہزاروں خبریں ایسی پڑھتے رہتے ہیں، تو پھر ہم ہر ایک پر ری ایکشن شو کریں. میں نہیں کہتی کہ آپ اٹھ کے اسپیچ شروع کر دیں کوئی اور لوگوں کو اکٹھا کر کے نعرے لگانے شروع کر دیں، لیکن جب آپ پڑھیں تو اس کو نگیٹ کریں. آپ کا دل اس کو برا جانے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو مومن باشعور انسان ہوتا ہے، وہ غلطی کے کام، گناہ کے کام، ظلم اور زیادتی کے کاموں کو دیکھ کر ان پر خاموش نہیں رہ سکتا. وہ ان کے بارے میں اپنے دل کی تکلیف کا اظہار ضرور کرتا ہے، وہ اس کو اپروو نہیں کرتا، برائی کو، غلطی کو، ناپسندیدہ عمل کو اپروو نہیں کرتا. یہی دراصل ہم سے اسلام یہ چاہتا ہے. تو خواہ آپ دور ہوں کسی برائی سے، لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو بری کر لیا اس سے کہ میں اس کو اپروو نہیں کرتی، تو آپ اس میں شامل نہیں. لیکن اگر آپ دور ہیں، مثلاً آپ یہاں بیٹھے اور آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے بھائی نے مثلا بیک ہوم آپ کی بھابھی کو طلاق دے دی، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بھائی کا غصہ بہت سخت ہے اور زیادتی کرتا ہے اس پر، لیکن چونکہ وہ آپ کا خون کا رشتہ ہے تو آپ اس کے اس ایکشن پر خاموشی اختیار کر لیتی ہیں اور ایک مظلوم لڑکی کے ساتھ کوئی ہمدردی ظاہر نہیں کرتی کیونکہ وہ آپ کی خونی رشتہ دار نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عموماً گھروں میں، خاندانوں میں ایسے ہو رہا ہوتا ہے نا. ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہمارے کان سنتے ہیں، اور ہم حقیقت کو جانتے بھی ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ کون کس پر زیادتی کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نہ ظالم کو روکتے ہیں، نہ اس پر اپنا کوئی کنسرن شو کرتے ہیں، اور نہ ہی مظلوم کے ساتھ کوئی ہمدردی کرتے ہیں. تو یہ رویہ درست نہیں. ٹھیک ہے، آپ وہاں موجود نہیں، آپ کسی کو جب کوئی ظلم کر رہا تو ہاتھ سے پکڑ کے روک نہیں سکتے، آپ زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ بھی بات کہی تو اس سے تو اور زیادہ فساد پھیل جائے گا. تو کم سے کم ایمان کا درجہ کیا ہے کہ آپ اسے ایکسپٹ نہیں کریں کہ یہ تو بہت زیادتی ہے. اور پھر جو ہی آپ کے پاس تھوڑی سی بھی ہمت ہو، کوئی کچھ بھی طاقت ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، تو آپ فوراً کیا کریں، آپ اس کے اوپر جو ایکشن لے سکتے ہیں لیں. کیونکہ ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے. کبھی آپ بہت کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں کسی معاملے میں، اور کسی معاملے میں آپ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. تو اس لیے جس انسان کا بھی ضمیر زندہ ہوگا وہ لازمی طور پر برائی سے روکے گا، زبان سے یا ہاتھ سے یا ایٹ لیسٹ دل سے. اب اس میں آ جاتی ہیں کہ خاندانوں کے اندر پائی جانے والی بری رسمیں جو آپ کو پتہ ہے کہ سراسر اسلام کے خلاف ہیں. مثلاً اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، رونا دھونا، بعض لوگ بال نوچتے ہیں، بعض اوقات
لوگ کپڑے پھاڑ لیتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں. ایسا ہی ایک موقع آیا کہ جب حضرت جعفر شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا زاد بھائی تھے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر آئی. اب آپ دیکھیں، زید بن حارثہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، جعفر بن ابی طالب آپ کے چچا کے بیٹے تھے، اور اسی طرح ایک اور بہت نیئر ڈیئر صحابی عبداللہ بن رواحہ تھے. تو یہ ایک جنگ میں ایک کے بعد ایک سب شہید ہو گئے. کتنا بڑا دکھ اور صدمہ اور غم آپ کو ہو سکتا ہے. جب آپ کو یہ خبر آئی تو آپ زمین پر بیٹھ گئے، یعنی دکھ کے مارے، اور آپ پر غم کے آثار نظر آ رہے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کے گھر کی عورتیں رو رہی ہیں، یعنی کہ چیخ چلا رہی ہیں. عام رونا تو منع نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو آنا یا دکھ کا اظہار کرنا. آپ نے فرمایا جاؤ انہیں منع کر دو. وہ شخص گیا اور منع کیا، لیکن وہ باز نہیں آئی. وہ واپس آیا اور کہا کہ وہ میری بات نہیں مانتی. آپ نے پھر منع کرنے کا حکم دیا کہ جاؤ دوبارہ جا کے کہو. وہ پھر آیا، کہنے لگا اللہ کی قسم وہ تو مانتی نہیں، ہم پہ غالب آ گئی. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے فرمایا پھر ان کا منہ مٹی سے بھر دو، یعنی پھر روکو ان کو جس طرح بھی روئی. محاورتاً کا کہ اگر وہ زبان سے نہیں باز آتی تو پھر کوئی اور طریقہ اختیار کرو، مگر یہ انتہائی غلط چیز ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اس سے کہا اللہ تمہاری ناک خاک آلود کرے، تم نہ تو وہ کر سکتے ہو کہ انہیں روک سکو اور نہ ہی رسول اللہ کا پیچھا چھوڑتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ادھر کی شکایت ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، یعنی نہ تو تم ادھر کچھ کر سکتے تو نہ تم ادھر سے جان چھوڑ رہے ہو، جاؤ اپنا کام کرو. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف جا کے شکایتیں لگاتے ہیں، وہ خود کچھ نہیں کرتے. تو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں، اور عمومی طور پر لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دیکھا آپ انتہائی غم میں بھی تھے، انتہائی پریشانی میں تھے، لیکن اس وقت بھی جب آپ کو موقع ملا ایک برائی کو دور کرنے کا یا اس سے روکنے کا تو آپ نے اپنا غم ایک طرف رکھا اور نہی عن المنکر فوراً کیا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا طرز عمل ہم دیکھتے ہیں. یحییٰ ابن یعمر کہتے ہیں کہ جس شخص نے سب سے پہلے تقدیر کے مسئلے میں گفتگو کی وہ بصرہ کا معبد جہنی تھا، معبد نام ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اور میرے ایک ساتھی حج یا عمرے کے ارادے سے چلے تو ہم نے کہا کاش ہماری کسی صحابی سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ تابعین کا دور تھا ابھی، جس سے ہم ان لوگوں کے بارے میں پوچھ سکیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی جو تقدیر کے بارے میں بات کرتے ہیں، بیسیکلی انکار کرتے ہیں، تقدیر کو نہیں مانتے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمیں عبداللہ بن عمر جو تھے، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے، وہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے. تو میں نے اور میرے ساتھی نے انہیں اپنے بیچ میں کر لیا، نہیں ایک ادھر آ گیا اور ایک ادھر آ گیا. اور میں نے سوچا کہ میرا ساتھی شاید مجھے بات کرنے دے گا، لیکن اس نے مجھ سے پہلے بات شروع کر دی اور کہا ابو عبد الرحمن، ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، علم کی بڑی باریکیاں نکالتے ہیں، بڑا غور و فکر کرتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر کچھ بھی نہیں، تقدیر کو نہیں مانتے، اور سارے معاملات ایسے خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ابن عمر نے فرمایا کہ جب تم ان سے ملو تو بتا دینا کہ میں ان سے بری ذمہ ہوں اور وہ مجھ سے بری، یعنی میرا اور ان کا کوئی تعلق نہیں آپس میں. کیونکہ تقدیر پر ایمان ہمارے ایمان کا ایک پارٹ ہے، ایک جز ہے، ایک حصہ ہے. تو تقدیر کا انکار کرنے سے انسان کے ایمان میں خلل واقع ہو جاتا ہے، انسان کا ایمان باقی نہیں رہتا. کیونکہ ہم کہتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے. تو اس سٹیٹمنٹ کو ایز اٹ از ماننا ضروری ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی تقدیر وقدیر کچھ نہیں، انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، تو یہ عقیدہ درست نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی، لیکن کیا بنایا، کیسے کیا، اس کی تفصیل تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے. لیکن تقدیر کے بارے میں اگر کوئی آپ سے بحث کرنے لگے تو ایک تو یہ کہ بحث کرنے سے منع کیا گیا، دوسرا یہ ہے کہ دس از سیکرٹ آف اللہ، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا راز ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مطلع نہیں کیا، کسی کو وہ بتایا نہیں. تو جو چیز ایک راز ہے، میں اور آپ اس راز کو کیسے حل کر سکتے ہیں، کہاں سے اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں بہت سی باتیں کلیئرلی ہمیں بتا دی گئی، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں نہیں بتائی گئی. تو جو باتیں بتائی نہیں گئی ان کا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور سورس ہے کہ ہم وہاں سے جا کے پتہ کر لیں؟ کوئی بھی نہیں. اس لیے جو بتایا گیا قرآن و سنت میں
آمنا و صدقنا، ہم اس پر ایمان لائے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. لیکن جس کا ہمیں نہیں بتایا گیا، ہم دن رات بھی بیٹھ کے اس پہ بحثیں کرتے رہیں تو ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے. ایسے میں ہم نے جب یہ کہہ دیا یؤمنون بالغیب کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو تقدیر also belongs to غیب. It's secret of Allah, غیب of Allah which we don't know. تو منکر کا مطلب سمجھ آ گیا، کیونکہ یہ ہمارے فرائض میں سے ہے منکر کو دور کرنا اور معروف کا حکم دینا. تو منکر اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو، جس کا انکار کیا ہو، اور عقل بھی اس کو برا سمجھتی. لیکن اگر ہماری عقل اس کو برا نہ سمجھتی ہو تو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو ناپسند کرنا کافی ہے اس کے ناپسندیدہ ہونے کے لیے. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کر رکھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدہ قرار دی، لیکن بہت سے لوگ ان کو بڑی خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس معاملے میں لوگوں کی عقل یا لوگوں کی رائے کو نہیں لیا جائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو لیا جائے گا. پھر یہاں پر کیا بتایا گیا کہ جب کوئی تم برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے درست کرو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اس دنیا کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے. یعنی کوئی شخص بظاہر کتنا بھی برا ہو، لیکن اس کے اندر خیر کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور موجود ہوتا ہے. اللہ نے دنیا کو اصلاح پر پیدا کیا، بگاڑ پہ پیدا نہیں کیا. لیکن جب کوئی بگاڑ آنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ذرائع پیدا کر دیے کہ وہ بگاڑ کو دور کریں. مثلاً ہمارے جسم کے اندر کیا کوئی ایسا نظام موجود ہے کہ وہ اپنی اصلاح خود ہی کرتا رہے، الا یہ کہ اس پر بہت زیادتی ہو جائے اور وہ خود کام نہ کر سکے؟ امیون سسٹم. امیون سسٹم کیا ہوتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ دفاع کرتا ہے نا، دفاعی نظام اس کو کہتے ہیں. یہ کس نے بنایا ہے؟ امیون سسٹم کیا کرتا ہے باڈی میں؟ جب ہمارے جسم میں کوئی ایسی چیز داخل ہو جاتی ہے جو ہماری باڈی کو ہارم کر سکتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اندر ہی فائٹرز رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کو باہر کر دیتے ہیں، یا اس کو کھا جاتے ہیں، مار دیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے اندر یہ نظام رکھا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ زمین کے اندر جب کوئی گندی چیز دبائی جاتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جیسے انسان کو دفن کیا جاتا ہے یا کوئی اور اسی طرح کباڑ قسم کی چیزیں، تو زمین کی مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس کو صاف کرتے 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 اس میں اسیمیلیٹ کر دیتے. تو اسی طرح اور بھی بہت سی چیزوں میں آپ دیکھیے کہ مثلا درخت ہیں، درخت آکسیجن دیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ لے لیتے ہیں. تو یہ اصلاح کا ایک نظام ہے، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. زمین کی مٹی یہ کام کر رہی. پانی کیا کام کرتا ہے؟ سمندر کے اندر جو جانور ہیں اور خود سمندر کے اندر جو نمک ہے، یہ ساری چیزیں ایک اصلاح کا کام کر رہی ہیں. ایک بیلنس اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. جنگل کے اندر مختلف طرح کے جانور پیدا کیے جو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور ایک ایسا توازن قائم کیا ہے کہ کوئی ایک جانور بہت زیادہ پیدا نہیں ہو جاتا، اور یہ نہیں کہ پھر صرف ایک ہی قسم کے جانور جو ہے وہ جنگل میں نظر آئے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ شیر بہت طاقتور ہے، لیکن اس کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی اس کے مقابلے میں دوسرے جانوروں کی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اس نے اس کائنات کے اندر اس طرح کا سسٹم رکھا ہے کہ یہ سروائیو کر سکے، قائم رہ سکے. سورۃ الرحمن میں آتا نا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. تو اب ہونا کیا چاہیے کہ باقی سب تو اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، لیکن انسانوں کو چونکہ اللہ نے عقل اور شعور دی، تو اللہ نے ہم پر بھی لازم کیا ہے کہ جب ہم اپنے آس پاس کوئی گندی چیز دیکھیں، کوئی تکلیف دہ چیز دیکھیں، کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھیں، کوئی غیر شرعی چیز دیکھیں، تو اس کو روکنے کی، ختم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے زندگی دوبھر نہ ہو، مشکل نہ ہو. اور اگر ہاتھ سے کر سکتے ہیں تو ہاتھ سے، ورنہ زبان سے. اچھا، زبان سے جب آپ کسی کو کسی برے کام سے روکتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں اور آپ جھڑکنا شروع کر دیں اور آپ دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا شروع کر دیں، ورنہ وہ مظلوم ہوگا اور آپ ظالم میں شمار ہو جائیں گے. اچھا، زبان میں تحریر بھی آتی، جو ہاتھ سے لکھی ہوئی چیز ہے، یہ دونوں طرف ہوگا، ہاتھ سے روکنے میں بھی آ جائے گا اور زبان سے روکنے میں بھی، کیونکہ اس میں کچھ آپ لکھ بھی رہے ہیں اور کچھ آپ کر بھی رہے ہیں، آپ کا ہاتھ بھی استعمال ہو رہا ہے. تو کچھ چیزیں انسان کسی کو بول کے نہیں کہہ سکتا، تو ایسی صورت میں لکھ کے بتا دینا چاہیے. مثلاً آپ کے فادر آپ کے لیے بہت ریسپیکٹڈ ہے، آپ ان کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ بھی چونکہ انسان ہیں
کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس کو آپ درست نہیں سمجھتے، اور آپ میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ آپ ان کے سامنے جا کر کہیں کہ آپ ایسا نہیں کریں یا ایسا کیوں کر رہے ہیں، پھر کیا کرنا چاہیے؟ لکھ کے دے دینا چاہیے. مثلاً آپ کی ٹیچر ہیں، وہ کوئی ایسی چیز کر رہی ہے کہ جو ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنی ٹیچر کو کچھ کہا تو وہ ناراض ہو جائیں گی، تو کیا کرنا چاہیے؟ لکھ کر دے دینا چاہیے. اور لکھا ہوا بھی کس کے برابر ہو جاتا؟ زبان سے بولے ہوئے یا ہاتھ سے کیے ہوئے کے برابر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ ہم سے بڑے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے برابر کے ہوتے ہیں، اور کچھ ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں. تو جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں تو اس کا بھی لحاظ رکھیں کہ کس کا کتنا مقام اور کتنا مرتبہ ہے. کوئی آپ سے زیادہ صاحب حیثیت ہوتا ہے، کسی کا علم زیادہ ہوتا ہے، کسی کا مال زیادہ ہوتا ہے، کسی کی عمر آپ سے زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح کچھ لوگ جیسے آپ ہیں اسی طرح کے برابر کے ہوتے ہیں عمر، علم، مال وغیرہ میں، اور کچھ آپ سے نیچے کے ہوتے ہیں. تو ہر ایک سے اس کے حیثیت کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے، لیکن بد اخلاقی اور بدتمیزی کہیں بھی نہیں. بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب آپ کسی کو کسی برائی سے روکیں تو میک شور کریں کہ وہ برائی ختم ہوگی، نہ کہ اس سے بڑی برائی سامنے آ جائے گی. مثلاً آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بھائی مثلاً زکوٰۃ نہیں دیتے، اور آپ ان کو سمجھاتے بھی رہتے ہیں، لیکن آپ ایک حد کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ بتا کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا فرض ہے بتانا، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے. اب آپ کے بتانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ مثلاً آپ کیا کریں گی؟ سوچئے، تھوڑا سا دماغ استعمال کیجیے اور مجھے بتائیے. سب سے پہلے عمل سے جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے عمل سے، جیسے آپ کہیں کہ جی مثلا رمضان آ گیا ہے، سب اپنی اپنی زکوٰۃ نکال لیں. اگرچہ سال پورا ہونے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ رمضان سے پہلے بھی ڈیو ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ ان ایڈوانس دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں. اور اگر پھر بھی وہ نہ سنیں تو کیا کریں گے؟ اس چیز کا احساس دلائیں کہ جو ہے دیکھو مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، میری منی میں کمی نہیں آئی ہے، کیونکہ یہ ریزن بہت ہوتا ہے ہمارا کہ ہم نکال دیں گے تو ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے. جی ہاں، شاباش، اچھی مثال ہے. اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے مثلا ساری فیملی کی اکٹھی کرتے ہیں زکوٰۃ. بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں نا، ساری خاندان کی اکٹھی کر لیتے ہیں اور پھر خاندانی کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. بعض برادریز، فیملیز اس طرح کی ہوتی، یا پھر اکٹھے کسی پروجیکٹ کو آپ اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں تو سب مل کے. اب آپ کے سب بہن بھائیوں نے دے دی، خاندان پورے نے دے دی، تو ایک شخص نے نہیں دی، تو آپ نے پہلے تو بتایا سب نے دے دی ہے، آپ بھی ریمائنڈر دے دیں، زبانی دے دیں، لکھ کے بھیج دیں، جیسے بھی. اب اگر وہ نہیں دے رہا تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، خیریت، کوئی مسئلہ ہے، میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں، کوئی مدد کروں، کوئی وجہ؟ پہلے وجہ معلوم کریں، کیونکہ بعض اوقات تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے کہیں اور دے رکھی ہو اور ہم خود سے ایزیوم کر کے بیٹھ جائیں کہ دیکھو یہ نہیں دیتا. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ایک انسان نے ایک کام کر لیا ہوتا ہے ڈفرینٹ طریقے سے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو بدگمانی کرنے سے پہلے ہمیشہ دوسرے سے پوچھ لیں. کسی کے اوپر کوئی الزام لگانے سے پہلے اس سے کلیریفیکیشن لے لیں، یہ بات مجھے اس طرح پتہ چلی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. جب وہ کہے کہ نہیں میرے پاس ہے نہیں پیسے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ؟ زکوٰۃ تو اسی کے اپنے مال میں سے نکلے گی. ہم اس کو طریقہ بتائیں گے کہ کس طرح تم، مثلاً کچھ خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے لیکن وہ نکالتی نہیں اس میں سے، کیا کہتی ہیں؟ ہمارے شوہر ہمیں پیسے نہیں دیتے. حالانکہ اس کا زکوٰۃ کے شوہر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دے دے تو بہت اچھا ہے، لیکن زکوٰۃ تو آپ کے اوپر ہے، شوہر پہ تو نہیں ہے، اس کی ذمہ داری تو نہیں دینا. ہاں اگر وہ دینا چاہے تو بہت خوشی سے دے اور ادا بھی ہو جائے گی، ورنہ تو آپ کو خود ہی دینی پڑے گی. تو اس کو بتایا جائے کہ دیکھو اس میں سے وہ بالیاں نکال دو، یا سیٹ نکال دو، یا کوئی انگوٹھی نکال دو، یا کچھ بھی، اسی میں سے کم کر لو، دوسروں کی ہیلپ کی جائے گی، تو اس کو مدد دے دیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ، پھر بھی نہیں اگر وہ مانتا یا مانتی، پھر کیا کریں گے؟ بھابھی سے تعلق اچھا رکھے تو بھابھی کے ذریعے بھائی کو منوایا جا سکتا ہے. ہاں، وہ کہتی ہیں ڈائریکٹ بھائی سے بات نہ کریں، بھابھی سے اچھے تعلقات قائم کر کے ان کے ذریعے بات کروائیں. بہرحال یہ آپ کے اپنے صرف دماغ کھولنے کے لیے چند ایک سچویشن بتائی گئی تھی کہ بعض اوقات فرائض بھی ادا نہیں ہو رہے ہوتے. چلے زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ مسئلہ آتا ہے، اگر گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا پھر کیا کریں گے؟ بس یہ کہیں کہ پڑھو نماز، پڑھو نماز. جی، خود تو ہم پڑھیں گے ہی اور وہ ہمیں پڑھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی نہیں سمجھے تو نماز کی اچھائیاں بتائیں گے. ٹھیک ہے، گڈ. ہاں
دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ہیلپ بھی کرنی چاہیے. مثلا یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں کر پا رہے. اگین پھر وائی آر دے انیبل ٹو ڈو اٹ. کیا لیک آف نالج ہے, لیک آف موٹیویشن ہے, ان کو مشکل لگتا ہے کہ واٹس دا پرابلم. کیونکہ دیکھیے کوئی بھی پرابلم جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ اس کو فکس نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر پرابلم جانے بغیر آپ نے فکسنگ شروع کر دی تو ہو سکتا ہے پہلے سے بھی زیادہ بڑا پرابلم لے آئے. جی شابش. یعنی کہ آپ ڈائریکٹ نماز ہی سے نہیں شروع کریں, ڈائریکٹ زکوٰۃ سے نہیں شروع کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت خوبصورت ایک جگہ پر طریقہ ہمیں بتایا ہے گریجول پروگریشن کا, کہ سب سے پہلے اللہ کی توحید, اللہ کی پہچان, اللہ کی محبت, اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کہ کتنا کچھ اس نے ہمیں دے رکھا ہے. جب کوئی شخص یہ مان جائے نا کہ اللہ ہم پہ بڑا ہی مہربان ہے, تو پھر وہ کسی کو کہنا نہیں پڑے گا, وہ خود ہی جھک جائے گا کہ اچھا ایسا رب, اس کے آگے تو جھک ہی جانا چاہیے. پھر نماز مشکل نہیں لگی. نماز اس وقت مشکل لگتی ہے جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد نہیں ہوتے, اس کی قدرتیں یاد نہیں, اس کی طاقت یاد نہیں, اس کی بڑائی کا ہمارے دل میں احساس نہیں, تبھی نہیں جھکتے نا. جس کو ہم اپنے سے بڑا مانتے ہیں تو اس کے آگے تو ہم خود ہی سرنڈر کر جاتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان, اور اللہ کی پہچان اللہ کے ناموں کے ذریعے ہوتی ہے. اس کے ذریعے کہ وہ ہے کون اس کو بھی جانے, اور اس نے کیا کچھ کیا اس کو بھی جانے, اور دل میں محبت ڈالے. چاہے چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں, اللہ کی محبت دلوں میں ڈالیں تو انشاءاللہ پھر ان کے لیے آسان ہوگا. پھر اسی طرح اس میں ایک طریقہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہ لکھ کر دینے کا ہے. آپ خود بھی لکھ کے دے سکتے ہیں, اور اچھی کتابیں جو ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. ای میل کر سکتے ہیں, خط لکھ کے دے سکتے ہیں, کوئی اچھا سا نوٹ دے سکتے ہیں, کوئی اچھا لیکچر سنوا سکتے ہیں, کوئی بک دے سکتے ہیں, کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس سے دوسرے کو بات سمجھ میں آ جائے اور اس کا عمل بدل جائے. جی ہم بات کرتے ہیں تو دوسرا لیکن پسند ہی نہیں کرتے, وہ کہتا ہے میری نماز ہے مجھے پتا ہے. لیکن اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو ہم پہ بھی اثر پڑے گا, ہمارا بھی دل کسی دن پھر یہی چاہے گا کہ ہم بھی نہ پڑھیں. وہ کہیں گے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. یہ بہت ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں کہ جب کوئی اتنا ہی سخت مزاج ہو یا ڈھیٹ ہو یا کچھ, جب وہ تو پھر ٹائرنٹ تو ہر جگہ ہوتے ہیں, پھر ان کا معاملہ الگ ہے. لیکن یہ ہے کہ عام حالات میں جیسے چھوٹے بچے ہیں یا آپ جن کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہے, کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ کا حق نہیں دیتا, جیسے نمازی کی بات ہے, اگر کوئی اللہ کا حق نہیں دیتا تو پھر وہ کسی اور کا حق بھی کیا دے گا. پھر اگر آپ نہیں روک سکتے, نہ آپ خط لکھ سکتے ہیں, نہ آپ سمجھا سکتے ہیں, نہ وہ آپ کی کیئر کرتے ہیں, وہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ کچھ بھی نہیں مانتے, تو پھر یہ ہے کہ دل میں اس ایکشن کو آپ برا سمجھتے رہیں کہ یہ غلط بات ہے, آئی ڈونٹ اگری وتھ دس, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ دل سے صرف ناپسند کرنا جو ہے ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اب اس میں دیکھیے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن مواقع پر کسی منکر کو روکا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے, گھر میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھی. دیکھ کر آپ کا رنگ بدل گیا, پھر آپ نے پردہ پکڑا اور اس کو پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں پر سب سے زیادہ عذاب ہوگا جو یہ صورتیں بناتے ہیں. یعنی آپ نے ان تصویروں کو گھر میں لٹکا رہنے کو پسند نہیں کیا. اور ویسے بھی آپ جانتے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے, تو جہاں رحمت ہی نہ آئے تو وہاں پھر اور کیا فائدے ہوگی. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کوئی ایسا کپڑا نہیں چھوڑتے تھے جس پر صلیب کا نشان بنا ہو, کراس بنی ہوئی, یہاں تک کہ اسے ختم کر دیتے. پھر اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز جس سے عبادت میں خلل آئے. ابن عباس عبداللہ بن حارث کو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے انہوں نے بالوں کو جوڑا بنایا ہوا, رول کر کے, اور اسی حالت میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا تو نماز کے اندر ہی کھولنا شروع کر دیا. تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئے, وہ عبداللہ بن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا تم نے میرا سر کیوں چھیڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس طرح جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مشقیں باندھے نماز ادا کر رہا. مشقیں ہوتی ہیں نا وہ جو کس دیتے ہیں جس میں قیدیوں کو. تو اصولی طور پر نماز کے اندر انسان کا لباس, انسان کی تمام چیزیں اس طرح ہونی چاہیے کہ جس سے خشوع میں خلل نہ پڑے. ورنہ ایسا کہ مثلا اگر آپ نے وہ ٹائٹ کر کے کوئی چیز پہنی ہوئی ہے اور آپ کا سارا دھیان اس طرف ہے, یا کوئی پیچھے چیز باندھی ہوئی ہے, یہ سر کے اوپر کوئی بوجھ اٹھایا ہوا ہے, یا آپ کے کپڑے ایسے ہیں مثلا بہت بھاری قسم کا کوٹ پہن کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا؟ نہ آپ کا رکوع ٹھیک ہوگا, نہ سجدہ ٹھیک ہوگا, آپ ریلیکس ہی نہیں ہوگے, آپ کو وہ سکون ہی نہیں ملے گا, اور نماز پڑھی نہ پڑھی برابر ہو جائے گی. پھر اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں گندگی کا نشان دیکھا جس کو آپ نے خود اپنے ہاتھ سے صاف کیا.
بعض اوقات پبلک پلیسز ایسی ہوتی ہیں، پبلک پلیسز کے علاوہ جو عبادت گاہیں ہیں ان کی صفائی ستھرائی، ان کو سجانا، ان کو خوبصورت رکھنا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد میں تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی سی پکڑی ہوئی تھی جیسے کہ لاٹھی سی ہوتی، تو آپ نے مسجد کی قبلہ رخ والی دیوار، جدھر یعنی کہ رخ کر کے نماز پڑھتے، وہاں پر دیوار کے اوپر ناک کی کچھ ریزش لگی ہوئی دیکھی، یعنی جیسے کسی نے ناک صاف کر کے اس میں مل دیا ہو یا کچھ ایسی کوئی چیز لگا دی۔ تو آپ نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے لکڑی کے ساتھ اس چیز کو، اس جگہ کو صاف کیا، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کے فرمایا، تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے منہ پھیر لے؟ راوی کہتے ہیں کہ ہم گھبرا گئے۔ آپ نے پھر فرمایا، تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے روگردانی کر لے؟ تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہ فرمائے، اس کی طرف رحمت نہ بھیجے اور اس سے منہ موڑ لے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی آدمی جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ کبھی محسوس کیا آپ نے اس کو؟ اس لیے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، تو ایسا نہیں کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں، ہل جل کرتے رہیں، اور کبھی ادھر سے کھینچ کبھی ادھر سے کھینچ، نہیں، آپ سوچیں کہ میں کس کے سامنے کھڑی ہوں۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی بھی اپنے منہ کے سامنے نہ تھوکے، نماز میں اپنے منہ کے سامنے نہیں تھوکے، بلکہ اپنے بائیں طرف اپنے پاؤں کے نیچے، کیونکہ اس زمانے میں صفیں یا کارپیٹس نہیں ہوتے تھے، لوگ مٹی کے اوپر جیسے کھڑے ہوئے ہوتے تھے، اور اگر تھوک نہ رکے تو کپڑا لے لے اور اس کو اس طرح کرے، آپ نے کپڑے کو لپیٹ کر اور اسے مسل کر دکھایا، جیسے آپ ٹیشو لیتے نا، تو ٹیشو لے کر اس سے آپ ناک کو صاف کر لیتے ہیں، زکام ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ نے اسی طرح کپڑے سے صاف کرنا سکھایا کہ اس طرح اپنے کپڑے کے اندر مسل دے۔ پھر فرمایا کوئی خوشبو لاؤ، تو قبیلہ ہی کا ایک نوجوان کھڑا ہوا، دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا اور وہاں سے اپنی ہتھیلی پر کچھ خوشبو لگا کے لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشبو لکڑی کی نوک پہ لگائی اور پھر اسے اسی جگہ اچھی طرح لگا دیا جہاں پر وہ ناک لگا ہوا تھا۔ تو یہ بھی منکر کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صفائی کا خیال رکھیں۔ گھر میں اگر آپ نے نماز کا کوئی کارنر بنایا ہوا ہے تو اس کو بھی مکمل طور پر صاف ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی مسجد میں جا رہے ہیں تو بھی صاف ہونا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا وہاں بچے وغیرہ ہوتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ پھینک دیتے ہیں، کوئی کھانے کی چیز پھینک دیتے ہیں، کوئی بسکٹ کے یا چپس کے کرمس وغیرہ پھینک دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا کہنا چاہیے کہ اچھا وہ کلینر آئیں گے تو وہ پھر صاف کر لیں گے۔ اور یہ جو 3 انسٹنکٹس بیان ہوئے کتنے سیکوینس میں ہے کہ امیڈیٹلی سب سے پہلا رسپانس ہاتھ سے ہوتا ہے، اس کے بعد زبان سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود ہی اپروچ کیا۔ اور آپ نے یہ بھی نہیں کیا کہ کسی اور سے کہے کہ اچھا دیکھو تم آ کے ذرا صاف کر دو، بلکہ خود کیا، امت کو نمونہ بن کے دکھایا۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی اساتذہ، میرا سوال تھا کہ بعض دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ فیس بک پہ جب آپ بچوں کی وال پہ دیکھ رہے ہو تو وہ ڈفرینٹ لوگوں نے تصویریں اس طرح کی لائک کی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب جب وہ بچوں کے سامنے ذکر کیا جائے اس طرح سے کہ دیکھو یہ غلط طریقہ ہے، میری بیٹی مجھ سے کہتی ہے کہ مما یہ بیک بائٹنگ ہے۔ دیکھیے، بیک بائٹنگ اس وقت ہوتی ہے جب کسی کا نام لے کر کوئی بات کی جائے۔ اگر جنرلی آپ کوئی بات کر رہے ہیں کہ مثلاً میں اگر یہ کہوں کہ جیسے یہ پوسٹر ہے تو یہ اس طرح نہیں لگانا چاہیے، اس کو پیچھے پوری طرح فکس ہونا چاہیے۔ اب آپ کو کیا پتا کس نے لگایا اور مجھے کیا پتا کس نے لگایا، میں تو جنرلی ایک بات سمجھا رہی ہوں کہ کوئی چیز اس طرح نہیں اس طرح لگانی چاہیے، جسٹ جنرل ٹیچنگ، جنرل لیسن۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ کسی رابعہ نے لگائی ہے اور رابعہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور رابعہ کو لگانا نہیں آتا، تو یہ کیا ہے؟ یہ رابعہ کی بیک بائٹنگ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو نام نہیں لیں، جنرل بات کریں کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے۔ چلیے، لیکن پھر آغاز وہاں سے نہ کریں، آغاز توحید سے، ایمان سے اور بنیادی چیزوں سے، اور وہ کرتے کرتے پھر ان تمام چیزوں کی طرف آنا چاہیے۔ اور یہاں تو طہارت کی بات ہے۔ اب مثلا نیکسٹ ٹائم اگر آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹیشو پھینک کے چلے گئے، کیا کرنا چاہیے؟ اٹھا لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ کبھی کبھی مسجد کو خوشبو بھی لگانی چاہیے، ٹھیک ہے نا، سجدے کی جگہوں پر، دیواروں کے آس پاس، تاکہ لوگوں کی عبادت میں ایک خشوع آئے۔ کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ صاف پاؤں سے، کئی گندے پاؤں سے، کئی لوگوں کے موزے گندے ہوتے ہیں، سارے گھر میں لے کے اس کو پھرتے ہیں، اسی میں جوتا پہن کے آ جاتے ہیں اور کوئی مسجد میں بھی ویسے ہی چلے جاتے ہیں تو گندے ہو جاتے ہیں۔
کبھی کبھی کیا کرنا چاہیے کہ کارپیٹس کے اوپر کوئی ایسی چیز سے اس کو صاف کر دینا چاہیے اگر آپ ریگولر وزٹرز ہیں یا کچھ بھی. لیکن کبھی یہ نہ ہو کہ اللہ کا گھر ہمارے گھر سے صاف نہ ہو. اللہ کا گھر ہمارے اپنے گھر سے زیادہ صاف نظر آنا چاہیے. اور ان لوگوں کے ایمان کی گواہی دی گئی ہے جو مسجدوں کی کیئر کرتے ہیں. اگر آپ عبادت کے لیے جا رہے ہیں، نماز کے لیے، جمعہ کے لیے، یا ویسے جا رہے ہیں تراویح کے لیے یا پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اسی لیے ہم نے یہ یونیفارم اسی لیے رکھا تھا تاکہ مجبور ہوں کہ چینج کر کے ہی آنا ہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ نہیں اس کا اہتمام کرتے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو عبادت کے لیے نکلنا ہے یا کسی بھی کام، آپ کسی بھی آفس میں جاتے ہیں، تو گھر سے نکلنے کے لیے اپنا ڈریس چینج کر لیں. کتنی دیر لگتی؟ ظاہر ہے گھر میں آپ کو کام کرنا، کھانا بھی پکانا، وہ خوشبو تو آنی ہی آنی ہے، لیکن چینج کرنے میں ہارڈلی کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ صرف عادت ہوتی ہے. جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے صاف ستھرا رہنے کی، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب آپ حج پہ جا رہے تھے تو آپ کے پیچھے حضرت فضل سوار تھے. تو اتنے میں ایک عورت آئی اور وہ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے لگی. تو وہ عورت جو تھی وہ فضل ینگ ہینڈسم اسمارٹ تھے اس وقت، ان کی طرف دیکھنے لگی اور وہ ان کی طرف دیکھنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ نے ہاتھ سے حضرت فضل کا رخ دوسری طرف پھیر دیا. تو حضرت عباس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے چچا زاد کی گردن کیوں پھیر دی ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے نوجوان مرد اور نوجوان عورت کو دیکھا تو میں ان پر شیطان سے بے خوف نہیں ہوا کہ شیطان ان کے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دے گا اور یہ خواہ مخواہ کی ایک بے چینی اور پریشانی شروع ہو جائے گی جس کا حاصل کچھ نہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ ابتدا سے ہی اس شر کو روک دیا جائے. پھر اسی طرح ایک اور موقع پر ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار دی اور پھینک دی. تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے. یعنی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا منع ہے. اس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کہا گیا کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے کوئی اور فائدہ اٹھا لو، بیچ دو اس کو، یہ کچھ کرو. اس نے کہا کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا میں اس کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ زبان سے کسی کو روکنا. ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اپنا منہ ادھر کر لیا تو اس نے وہ اتار کر لوہے کی پہن لی. آپ نے فرمایا تو اس سے بھی بری، یہ تو اہل جہنم کا زیور ہے. تو اس پر اس نے چاندی کی انگوٹھی بنوا لی تو آپ نے اسے کچھ نہیں کہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد چاندی پہن سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ عورتوں کو سونے کی اجازت ہے اور مردوں کے لیے سونا نہیں اور مردوں کے لیے چاندی. پھر بھی عورتیں خوش نہیں ہوتی، کہتی ہیں کہ نہیں ڈسکریمنیشن ہے، مردوں کو ہم پر زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. اسی طرح بعض اوقات کسی کا ظاہری حال حلیہ اچھا نہیں ہوتا تو اس پر اس کو توجہ دلانا وہ بھی اس میں آتا ہے. مثلا خریم اسدی ایک شخص تھے تو ان کے بال کافی لمبے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریم بہت اچھا آدمی ہے اگر اس کے بال اتنے لمبے نہ ہوتے اور تہبند ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکا تھا. تو انہیں جب پتا چلا تو انہوں نے فوراً ہی اپنے بال نصف کانوں تک یعنی کہ یہاں تک اوپر تک کاٹ لیے اور اپنا تہبند نصف پنڈلی تک اٹھا لیا. میرے والد بتاتے کہ ایک مرتبہ میں معاویہ کے ساتھ گیا تھا تو ایک بزرگ نظر آئے جن کے بال کانوں سے اوپر اور تہبند بھی اسی طرح اوپر تھا. تو میں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی خریم اسدی ہے. یعنی اس کے بعد انہوں نے اپنا حلیہ ہمیشہ درست رکھا. اسی طرح جرہد کہتے ہیں وہ اصحاب صفہ میں سے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے اور میری ران ننگی ہو رہی تھی، یعنی کہ گھٹنوں سے اوپر والا حصہ جو ہے وہ ننگا ہو رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ ران جو ہے یہ سطر ہے، یعنی اس کو چھپانا چاہیے. ان کو وہی بتا دیا اور انہوں نے اس کو چھپا. اچھا ایک اور بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کا انداز کتنا خوبصورت ہے. ان پچھلی 2 حدیثوں میں آپ بتائیے کہ کیا طریقہ اختیار کیا آپ نے، کیسے بتائی برائی، یعنی کسی کی غلطی کیسے بتائی. پہلے اچھائی کا ذکر کیا. آپ نے کہا خریم کتنے اچھے آدمی ہیں اگر یہ اپنے بال چھوٹے کر لیں. اگر آپ کو اپنے بچے کو کسی چیز سے روکنا ہو تو پہلے آپ کیا کریں گے؟ پازیٹیو اسٹور، اس کو انکریج کریں گے. میرا بیٹا کتنا اچھا لگے اگر یہ ایسا اور ایسا کر لے. لیکن ہم عام طور پر کتنا اچھا ہے تو کہتے ہی نہیں. ایسے ویسے بائی دا وے کیوں نہیں کہتے؟ ٹائم نہیں ہوتا. یہ تو بڑی زیادتی ہے. اگر بچوں کے لیے ٹائم نہیں تو پھر کس کے لیے ٹائم ہے؟ عادت ہی نہیں ہے. کیونکہ ہمیں کسی نے کبھی نہیں کہا تو ہمیں کہنا ہی نہیں آیا، ہمیں طریقہ ہی نہیں آیا. ایک اور بات یہ کہ ہمارا ایک فالس ازمپشن ہے کہ بچے سر چڑھ جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں.
بچے جو ہیں وہ سر نہیں چڑھیں گے، بلکہ اگر ان کو یہ پتا ہوگا کہ ہمارے ماں باپ ہمیں امپورٹنس دیتے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں، ہمیں توجہ دیتے ہیں، تو وہ آپ کی بات اور آرام سے سنیں گے. بعض اوقات ہم صرف اپنا اوپینین دے رہے ہوتے ہیں بچے کو کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا جب تم یہ کرتے اور میں وہ پسند نہیں کرتی. اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمیں کیوں نہیں اچھا لگتا. وہ کہتے ہیں اچھا آپ تو پرانے خیال کے لوگ ہیں اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ ان کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے کہ یہ پرانے خیالات کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں اس وجہ سے منع کیا جا رہا ہے. مثلا اگر آدھی رات کو آپ کا بیٹا گھر سے باہر جانا چاہتا ہے تو آپ کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیسے روکیں گے آپ اس کو؟ یا وہ کسی ایسے دوست کے گھر جانا چاہتا ہے جہاں آپ کو پتا ہے کہ جانا ٹھیک نہیں، کیا کریں گے؟ ہم وجہ پوچھیں گے کہ وہ لڑکا رات کو کیوں جانا چاہتا ہے. شاباش، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پھر ہم سوچیں گے کہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ 3-4 گھنٹے ہیں فجر میں صبح کا بہترین ناشتہ بناؤں، تم اس کو یہاں پہ فجر کے بعد بلا لو، ماں آ جائے تو میری بھی دوستی ہو جائے. صحیح، بہت اچھا. اصل میں جو بات نرمی سے کر لی جائے اور دلیل سے کر لی جائے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے بجائے اس کے کہ صرف اپنی فرسٹریشن ظاہر کی جائے. سازا اصل میں ہوتا یہی ہے کہ ہم بچوں کے سامنے اپنی فرسٹریشن بھی دور کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم ان سے جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ سم ٹائمز لاجک ہوتی ہے. ہاں، لاجک نہیں ہوتی. ہمارے پاس خود نالج نہیں ہوتی. مجھے اپنا تجربہ ہے کہ پہلے میں اپنے بچوں سے کچھ بات کہتی تھی، ایسے دوستی نہ کرو اس طرح سے، تو میرے پاس لاجک نہیں ہوتی تھی. ایسا ہوتا تھا بس میں پسند نہیں کرتی، میری چوائس ہے. لیکن جب سے الحمدللہ قرآن پڑھنا شروع کیا، میں ان کے سامنے جب بات کرتی ہوں تو میں ان کو اس کا حوالہ دیتی ہوں، ایک لاجک ہوتی ہے اور اس بات کا الحمدللہ اثر بھی ہوتا ہے. بالکل، کیونکہ بعض اوقات ہمیں خود علم نہیں ہوتا اور ہم صرف یہ بتاتے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا. تو بھائی آپ کو اچھا نہیں لگتا، ان کو اچھا لگتا ہے، ایک آپ کی پسند ہے ایک ان کی ہے، ہر ایک اپنی پسند کرنا چاہتا ہے، تو اس سے تو بات نہیں بنے گی نا. تو کامن گراؤنڈز پہ آئیں. اصل بات ہے کہ دوسرے کی انا نہ جگائیں، اس کا ضمیر جگائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو خیال ہی نہ ہو کہ ماں اکیلی ہے اور بہن اکیلی ہے یا کچھ. بعض اوقات دوسرے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کی فیلنگ کیا ہے، تو اپنی فیلنگ بھی بتانی پڑتی اور دوسرا ریئلائز کر لیتا ہے. ہاں، وہ ایک کلاس میں لڑکا تھا، وہ مطلب بات نہیں سنتا تھا اور اتنی زور زور سے چوئنگم وہ چباتا تھا. ایک دن میں نے اس کو کلاس کے باہر بلایا اور میں نے کہا کہ میں یہ بات تمہیں کلاس میں سب کے سامنے بھی بتا سکتی تھی، لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا تم کو کلاس میں بتانے کا. ہم سیرہ پڑھ رہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ریسپیکٹ بھی کرنا چاہیے. تم چوئنگم تھوکو اور پھر تم آرام سے. اس دن سے وہ لڑکا ایسے بدلا کہ سب سے سینسیئر سامنے آ کے بیٹھنے لگا اور آرام سے وہ پوری باتیں سننے لگا. لیکن اس میں دو باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے اس کو توجہ دی، احساس دلایا کہ آئی ریسپیکٹ یو، کہ میں تمہیں کلاس میں سب کے سامنے بھی کیسے. عموماً تو ہم یہی کرتے ہیں نا، ایک بچے نے غلطی کی اور باقی سب دیکھ رہے ہیں اور ماں ایک کو ایسا ڈانٹتی، بے عزتی کرتی ہے کہ وہ سارے اس پہ ہنستے ہیں. دیکھا نا تمہاری مزہ آیا تمہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ اور ڈھیٹ بنتا ہے، وہ اور پروو کرنا چاہتا ہے کہ مجھے کوئی اثر نہیں ہوا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ پروفٹ کا ذکر کیا کہ دیکھیں ان کا ادب کرنا چاہیے. اچھا بچہ کیوں کر رہا تھا؟ ہو سکتا ہے اس کو احساس ہی نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے نا، وہ اپنے طور پہ وہ کوئی کھیل کھیل رہا ہوگا، کیونکہ بعض اوقات بچے چنگم کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں کچھ. تو ہمیشہ دوسرے کے بارے میں سوچنے سے ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہ ہو، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے. اس کو شاید پتہ نہیں ہے، تو بتانے کا احسن طریقہ کیا ہے وہ اختیار کر لیا. پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی، یہ تو ہے نارمل کیسز ہے، اس میں کوئی غضب نہیں، غصہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر کوئی ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے، صریح کسی کو مار پیٹ رہا ہوتا ہے. مثلا آپ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی ایک بندہ دوسرے کو مار رہا ہے، تو ہم خواتین تو خیر کچھ نہیں کر سکتے، لیکن عموماً یہ نہیں کہ اگر کوئی ایسی سچویشن دیکھتا ہے تو اس وقت آپ کو کچھ زیادہ اسٹرانگ ایکشن لینا پڑے گا کہ آپ بیچ میں جا کر لڑائی چڑھائیں یا کچھ کریں یا سمجھائیں، کوئی بھی طریقہ کریں. مثلاً ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا، تو میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، ابو مسعود جان لو، اور میں غصے کی وجہ سے آواز کو پہچان نہیں سکا. لیکن جب وہ آواز میرے قریب سے آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ فرما رہے تھے جان لو ابو مسعود جان لو. اتنا ہی سنا تھا کہ میں نے کوڑا ڈال دیا. تو آپ نے فرمایا یاد رکھو اللہ تم پر اس سے زیادہ قوت رکھتا ہے جتنی تم اس شخص پر رکھتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ میں آج کے بعد کبھی اس کو نہیں ماروں گا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری خبر لیتا ہوں. کس سے ڈرایا؟ اللہ سے. تم ظلم کر رہے ہو، اللہ تم پہ زیادہ قادر ہے جتنی قدرت تمہیں اس پر ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے مال میں بھی اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کرنا چاہیے. کوئی ایسی چیزیں خرید و فروخت یا ایسے کام
جس میں بعض اوقات بچے ہوتے ہیں نا کہ ایسی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں، تو اس میں بھی آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ میں اپنے مال سے تمہیں یہ خرید کر اپنا گناہ اپنے ذمہ نہیں لینا چاہتی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی. اسی طرح کی بہت ساری چیزیں آپ دوسرے کے سوچ کو بیدار کر کے، ضمیر کو جگا کے اس سے ان کو روک سکتے ہیں. پھر اسی طرح بعض کام آپ خود نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہوتا، لیکن دوسروں کو مقرر کر سکتے ہیں. مثلاً آپ گھر میں 2 بچے چھوٹے بیٹھے ہیں، تو آپ بڑے بچے کو کہتے ہیں تم دونوں کا خیال رکھنا، یہ آپس میں الجھ نہ پڑے، یا یہ ایسا نہ کرتے، اپوائنٹ کر دیتے کسی کو کلاس میں، کسی کو باہر. اس سے یہ ہے کہ آپ کا فرض ادا ہو جاتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک کام کے لیے بھیج رہا ہوں کہ تم کسی تصویر کو مٹائے بغیر نہ چھوڑنا، اور کسی بلند قبر کو برابر کیے بغیر نہ چھوڑنا. یعنی جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد آپ نے ان کو یہ حکم دیا تھا. یعنی آپ خود نہیں گئے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر اپوائنٹ کیا. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان ناراضگی صرف دل میں رکھتا ہے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو، اور بعض اوقات اس کے چہرے پر بھی آتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے پرسنل کسی گرج کی وجہ سے موڈ آف کر لیں اور دوسرے سے بات چیت چھوڑ دیں. اس کو اتنا ہی رہنا چاہیے جتنا اس غلطی کی حد تک کی بات ہے، باقی بول چال نہیں چھوڑنی چاہیے. بعض اوقات آپ بچوں کو پیار سے سمجھاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں کسی بھی طرح، لیکن وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے، تو اس کے بعد ایک سٹیج ایسی آتی کہ آپ ان سے خفگی کا اظہار کرتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں، پلٹ آئیں. تو ایسا کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، ایسے کیا جانا چاہیے تاکہ دوسرا شخص نقصان سے بچ جائے. پھر اسی طرح بعض اوقات غصے کا اظہار کرنا، یعنی غصہ ویسے تو منع ہے لیکن حق کے لیے غصے کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو ہم لوگ تقدیر کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، ایسا جیسے آپ کے چہرے کے اوپر انار کے دانوں کا رس نچوڑ دیا گیا، یعنی اتنے لال ہو گئے آپ کے کان وغیرہ. پھر آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا کہ ایسی باتیں کرو، ایسی گفتگو کرو؟ کیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلی قومیں اسی مسئلے میں بحث مباحثہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی. میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ اس مسئلے میں آئندہ بحث اور تکرار مت کرنا، یعنی تقدیر کے مسئلے میں بحث مت کرنا، ایک کے بعد ایک بار بار سوال کر کے اس کو مت چھیڑنا. پھر اسی طرح اگر کسی جگہ پر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو وہاں سے اٹھ جانا، وہاں سے چلے جانا، اس میں انٹرسٹ نہ لینا. ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی 2 لوگ آپس میں کسی کی برائی شروع کر رہے ہیں، یا کوئی کسی پہ ناحق الزام تراشی کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کسی کی بے عزتی کر رہا ہے، کسی کے اوپر سلینڈرنگ کر رہا ہے. تو ایسے میں آپ اس مجلس کے اندر یہ سوچ کے اچھا مطلب دیکھو تو یہ کرتے کیا، نو، آپ وہاں سے اٹھ جائیں، اپنا انٹرسٹ شو نہ کریں. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے نا اچھا تم پتا فلاں ایسا اور ایسا ہے، کہتے اچھا مجھے تو نہیں پتا، بتاؤ اور کیا، پھر اور کیا نا. تو دوسرا شخص پھر چاہے گھڑ کے جھوٹ ملا کے کچھ باتیں کرے تو وہ شروع کر دیتے. لیکن جب آپ یہ کہہ دیتے کہ مجھے تو کوئی شوق نہیں جاننے کا، تو دوسرے کو مزہ نہیں آتا، پھر وہ کسی کی بات آپ کو نہیں بتائے گا. تو یہ بھی منکر کو روکنے کا ایک طریقہ ہے کہ کوئی اگر غیبت کر رہا ہو، بیک بائٹنگ کر رہا ہو، کسی کو الزام تراشی دے رہا ہو، تو آپ اس میں انٹرسٹ شو نہ کریں. پھر اسی طرح دل سے جو برا جاننا ہے، یعنی وہ ہاتھ سے اور زبان سے ہو گیا، دل سے جو برا جاننا ہے اس کے بارے میں آتا ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور خطبے کے دوران یہ فرمایا کہ جب کسی کو حق کا معلوم ہو، یعنی جو حق جانتا ہو، تو لوگوں کی ہیبت اس کو حق بیان کرنے سے نہ روکے. یعنی لوگوں سے ڈر کے وہ ایسا نہ کرے کہ حق بات دوسروں کے سامنے نہ کرے. وہ ہوتا ہے نا لا یخافون لومۃ لائم، اہل ایمان کی صفت قرآن مجید میں بتائی گئی کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ نہیں ڈرتے. اور اگر کوئی دل میں بھی برا نہ جانے کسی برائی کو، تو آپ نے فرمایا وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہ سمجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایسی قوم میں ہو جس میں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں اور وہ لوگ اس کو بدل سکتے ہوں، چینج لا سکتے ہوں، اس کے باوجود اصلاح نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا. یعنی پھر ایسی جگہ پر اللہ کی رحمت نہیں رہتی، پھر عذاب کی شکل شروع ہو جاتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری امت کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے
ہر ایک من رہا منکم، یعنی امت میں سے کوئی بھی جو برا دیکھتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی طریقہ ہے کہ جس سے وہ اس کو روک سکے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے، ورنہ خود اس کے اوپر بھی مشکل آ سکتی ہے، وہ خود بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے. اسی طرح یہاں ایک اور چیز بھی یاد رکھیے کہ بعض چیزیں اختلافی ہوتی ہیں، وہ منکر نہیں ہوتی، اختلافی ہوتی ہیں، یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں ویری امپورٹنٹ، کچھ ہوتی ہیں لو پرائرٹی. مثلا اگر کوئی فرض نماز نہیں پڑھے تو اس پر تو آپ اس کو کہیں گے، لیکن اگر کوئی نفل نہیں پڑھتا تو کیا آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے؟ ہاں، کیا خیال ہے؟ فرض نماز تو نہیں ہے نا، فرض تو فرض ہے. کیا آپ اس کے بارے میں دل میں برا سمجھیں گے؟ لیکن میں نے اس شخص کو کبھی نفل پڑھتے نہیں دیکھا، یہ کوئی اچھا آدمی نہیں، یہ نہیں سوچیں گے. کیوں؟ کیونکہ نفل ہے. اگر کوئی پڑھتا ہے تو آپ اپریشیٹ کریں گے کہ ماشاءاللہ کتنا عبادت گزار ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو آپ اس کو منکر میں نہیں لائیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دل میں برا جاننا یہ دل کا عمل ہے، ٹھیک ہے نا، اور دل جو ہے اس کے ایکشنز بھی ایکشنز شمار ہوتے ہیں. ایک تو ہاتھ پاؤں کے ایکشنز ہیں نا، اور ایک دل کے. اور دل کا سب سے بہترین ایکشن کیا ہے؟ اللہ سے محبت رکھنا اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھنا. پھر اسی طرح 3 درجے اور ہیں عمومی طور پر برائیوں کو ختم کرنے کے. نمبر 1 دعوت و تبلیغ، کہ انسان تبلیغ کا کام کرتا رہے، اصلاح کا کام کرتا رہے، جنرلی لوگوں کے اندر اویئرنس کریٹ کرے، اچھی چیزیں بتائے اور برائی سے روکے. دوسرا یہ ہے کہ بائی آرڈر، لا اینڈ آرڈر جو ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کے پاس، حکومت کے پاس یا کسی ادارے کے سربراہ کے پاس، تو وہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ یا حکم کے طور پر یہ کوئی قانون بنا کر لوگوں کو کسی برائی وغیرہ سے روک سکتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو ایلیمینیٹ کرنا، اسے ختم کرنا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے جسم میں کوئی اب نارمل گروتھ ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کا کیا فرض بنتا ہے؟ اس کو آپریٹ کرے. کیوں کرے؟ یہ ظلم نہیں، اس کا جسم کاٹ رہا ہے، اس کا خون بہا رہا ہے، اس کی چھان نکال رہا ہے. سولوشن ہے تاکہ اس کے باقی جسم جو ہے وہ چین پا جائے، وہ آرام پا جائے. تو اسی طرح اگر کسی کے اندر کوئی اخلاقی برائی ہے، دینی برائی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، یا روزہ نہیں رکھتا، یا زکوٰۃ نہیں دیتا، یا جھوٹ بولتا ہے، یا غیبت کرتا ہے، یا کوئی اور برے کام کرتا ہے، تو اس کو ایسے نہ چھوڑ دیں، کیونکہ وہ اس کے لیے ہلاکت والی چیزیں ہیں، وہ پھنس جائے گا آخر میں جا کے. تو یہ آپ کی اس سے ہمدردی ہے کہ آپ اس کو اس سے باہر نکال رہے ہیں. اور یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے اپنی استطاعت کے مطابق وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، اور یوں ہی کسی کو چھوڑ نہ دے کہ اچھا ٹھیک ہے کرے تاکہ یہ پھنسے کل کو. نہیں، مومن ایسا نہیں ہو سکتا جو خود غرض ہو، صرف اپنا سوچے اور دوسروں کے بارے میں پرواہ نہ کرے. مومن کو اپنی فکر بھی کرنی ہے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں حدیث ایک دفعہ پھر سن لیجیے. النهي عن المنكر من الإيمان. فرمائیے. کیا بری تقدیر اچھے عمل سے اور دعا سے بدلی جاتی؟ جی، وہ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، لیکن اس کا بدلنے والا بھی اللہ ہی ہے جو خود بنانے والا ہے. پھر وہ انسان کو آزما کے دیکھتا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے، انسان خود کیا چاہتا ہے، لیکن اس کی اللہ ہی کے پاس ہے، کیونکہ غیب کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو ہم نہیں جانتے کہ وہاں وہ کیا مٹاتا ہے، کیا لکھتا ہے، کیسے کرتا ہے. یہ دنیا میں گتھی حل نہیں ہو سکتی. اس لیے جب تقدیر کے بارے میں کوئی چیز پریشان کرنے لگے تو آپ کہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کیونکہ یہ اللہ کا راز ہے اور اس نے یہ راز دیا نہیں کسی کو. تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے ہمیں اسی کو پورا کرنا چاہیے. اور وہ کیا ذمہ داری؟ ہم پر کیا ذمہ داری؟ کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں ہم وہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا حرم میں نہیں جاتی ہیں عورتیں؟ مکہ میں، مدینہ میں، سعودی عرب کی ساری مسجدوں میں تقریباً، اور صرف سعودی عرب میں بہت سے اسلامی ملکوں میں بہت جگہوں پر جاتی ہیں. اب دیکھیے کہ عورت بازار بھی جاتی ہے، عورت جاب بھی کرتی ہے، عورت کہاں نہیں جاتی؟ کون سا فیلڈ ہے جہاں عورت نہیں جا رہی؟ ہر جگہ جا رہی. تو ہر جگہ آپ جائیں اور مسجد ہی نہ جائیں. اور خصوصاً آپ دیکھیے اس ملک میں آپ کو کہیں بھی اذان نہیں سنائی دیتی. گھر میں تو آپ کی اذان نہیں آتی، وہ تو آرٹیفیشل ہوتی ہے. تو کبھی آپ مسجد جائیں گے تو آپ کو اذان سنائی دے گی نا. تو اس صورت میں بالکل صحیح ہے. حدیث میں آتا ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روک، جانے دو.
اور ساتھ ہی یہ بتا دیا ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی گھر میں نماز زیادہ اچھی ہے، لیکن گھر میں اگر اذان ہی نہیں سنائی دیتی یا جمعہ گھر میں نہیں ہو سکتا یا تراویح کا گھر میں کوئی انتظام نہیں، تو ایسی صورتوں میں جب مسجد میں جانا گھر میں رہنے سے بہتر ہے تو اس وقت جانے میں حرج نہیں. ٹھیک ہے. ہاں. سوال کرنا چاہتے ہیں اکثر کہ جیسے رمضان کے مہینے جب زکوٰۃ نکالتے ہیں اگر ہم رمضان سے پہلے نکالنا چاہیں تو اس کے ثواب کے اوپر کوئی نکالنے کو جب بھی نکالنا آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن یہ بات تو ہے کہ رمضان کی اپنی برکت ہے، ہر چیز بڑھتی ہے اس میں، نیکیاں بھی بڑھتی ہیں. تو پھر انتظار کیا جائے رمضان کا؟ نہیں، رمضان کا انتظار نہیں کیا جائے، جب ڈیو ہو جائے آپ اس کو نکال دیں. ہاں، آپ اگلی زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان سے پہلے اگلی کر لیں، پہلے نکال لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.